کریم نے لفظ اللہ کی نسبت دے کے حزب اللہ فرمایا ہے. اولئک حزب اللہ اس سورت میں فرمایا ہے جو سورت المجادلہ ہے، جو 22 آیات پہ مشتمل سورت ہے، لیکن اس میں 40 مرتبہ لفظ اللہ استعمال ہوا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ اس کی ہر آیت میں لفظ اللہ، ہر آیت میں لفظ اللہ، ہر آیت میں لفظ اللہ، کہیں 1 مرتبہ، کہیں 2 مرتبہ، کہیں 3 مرتبہ، کہیں 4 مرتبہ. آپ قرآن کریم کھولیے، قرآن کریم میں آپ رسالت مآب علیہ السلام پہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا ہے 28واں پارہ کھولیے. رب کریم نے قرآن کریم میں آپ کو اور مجھے بتایا ہے یہ سورۃ المجادلہ ہے. یہ پورے قرآن پاک میں وہ ممتاز سورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ ہے. مثلاً میں پہلی آیت پڑھتا ہوں، رب کریم فرماتے ذرا گنتے جانا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. 4 مرتبہ لفظ اللہ، قد سمع اللہ پہلی دفعہ، وتشتکی الی اللہ دوسری جگہ، واللہ یسمع تیسری جگہ، ان اللہ سمیع چوتھی جگہ. ہر آیت میں لفظ اللہ، ہر جگہ لفظ اللہ. اگر دوسری آیت اٹھائیں، رب کریم فرماتے ہیں الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ. پھر لفظ اللہ. اگر اس سے بھی آگے جائیے، اگلی آیت کو اٹھائیے تو اس میں بھی لفظ اللہ ہے. فرمایا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ. اس میں بھی لفظ اللہ. میری بات کا مطلب 1 کم 40 مرتبہ اس سورت میں لفظ اللہ ہے. لیکن جب آخر میں آئیے، رب کریم نے جو لفظ اللہ ذکر کیا ہے وہ 2 جگہ پیغمبر کی جماعت اس مدرسے کے شاگردوں کے لیے کیا ہے. رب فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. فرمایا اے لوگو، یہ صحابہ، یہ شاگرد مصطفیٰ، یہ پیغمبر کا یارانہ، یہ پیغمبر کا گھرانہ، یہ پیغمبر کے دلدار و حبدار و وفادار و تابعدار، یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے حضور سے پڑھا ہے، یہ حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہیں. میرے دوستو، میں نے کہا جس استاد نے پڑھایا اسے رسول اللہ کہا، لفظ اللہ دیا. جن شاگردوں نے پڑھا اسے حزب اللہ کہا، لفظ اللہ دیا. جس جگہ پڑھا اسے بیت اللہ کہا، لفظ اللہ دیا. جس نصاب کو پڑھا اسے کتاب اللہ کہا، لفظ اللہ دیا. اس سے بڑا مقام مدرسے، اہل مدرسے، اساتذہ مدرسہ، متعلمین مدرسہ کے لیے اور مقام اور مرتبہ اور درجہ اور حیثیت کیا ہوگی کہ جہاں پڑھیں، جہاں پڑھائیں، جو پڑھانے والا یا جو پڑھنے والا ہر ایک کے ساتھ لفظ اللہ کی نسبت جڑی ہوئی. بکر کے غیوروں میں ایک بات اس سے بڑھ کے بھی کہنے لگا ہوں، صرف ان 4 چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، اس سے آگے بھی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ توجہ رکھنا، سنیں توجہ رکھنا. میں 4 لفظ اللہ اور بھی بتانے لگا ہوں. جو پہلے 4 اللہ لفظ تھے، یہ 4 اگلے الفاظ ان سے بڑھ کے ہیں. کل تعداد 8 ہو جائے گی. آپ کہیں گے کیسے؟ یہاں مدرسے میں ضرورت پڑی ہے استاد کے پڑھانے، شاگرد کے پڑھنے کے بعد کہ ممتحن چاہیے، مختبر چاہیے، امتحان لینے والا ایگزامینر چاہیے جو امتحان لے کہ انہوں نے کیا پڑھا، حضور نے کیا پڑھایا، کیا سمجھا. تو پھر جب پڑھانے والا استاذ رسول اللہ، شاگرد حزب اللہ، مدرسہ بیت اللہ، نصاب کتاب اللہ ہو تو پھر عام امتحان لینے والا نہیں ہے، کوئی غیر اللہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ. فرمایا امتحان لینے والا خود اللہ، خود اللہ. علماء موجود ہیں، اہل علم موجود ہیں. ابھی صحیح بخاری کے آخری حدیث کا درس ہے. میں جملہ کے
کہنے لگا ہوں یاد رکھیں امتحان دنیا میں لوگ لیتے ہیں لوگوں کے ظاہر کا، اللہ نے صرف ظاہر کا امتحان نہیں لیا، اللہ نے ظاہر کا بھی لیا، اللہ نے باطن کا بھی لیا، اللہ نے باہر سے بھی لیا، امتحان اللہ نے اندر سے بھی لیا۔ وہ کیسے؟ خدا وہ ہے انہو علیم بذات الصدور، جو دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے، دلوں کے راز کو خوب پہچانتا ہے، ہر چھپی اور ظاہر چیز کو اللہ کے علم میں ہے۔ فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تم کہو یہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہر چیز اللہ کے علم میں، اللہ کے معلومات میں ہے۔ تو جب امتحان اللہ نے لیا، کس چیز کا لیا؟ قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ کے دل کے ریشوں کے اندر چھپے ہوئے اخلاص کو بھی رب نے امتحان میں جانچا، امتحان میں پرکھا، امتحان میں اس کو دیکھا کہ کیا اوپر سے نبی کے یار ہیں، اندر سے غدار تو نہیں ہے۔ نہیں، اللہ نے جو اوپر سے دیکھا وہی اندر سے دیکھا، جو باہر سے مخلص تھے وہی اندر سے مخلص تھے، جو اوپر محبت کی بات کرتے تھے وہی اندر کتاب کی بات کرتے تھے، اور یہ وہی لوگ ہیں۔ جب اللہ نے امتحان لیا، پھر رزلٹ دیا، پھر نتیجہ دیا، وہ نتیجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ کا رزلٹ ہے۔ پتہ چلا استاد رسول اللہ، شاگرد حزب اللہ، مدرسہ بیت اللہ، نصاب کتاب اللہ، امتحان لینے والا خود اللہ، نتیجہ آیا رضی اللہ۔ اب فیصلہ ہو گیا، یہ وہ شخصیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جانچ کے امت کی امامت کا سر پہ تاج دیا ہے، ان کے کندھوں پہ امامت کے تمغے دیے ہیں، ان کے گلے میں امامت کا ہار پہنایا ہے۔ اگر کوئی ان کی بات مانے یا کوئی ان کو ٹھکرائے، ان کے ایمان کا لیول کیا ہے، ان کے ایمان کا معیار کیا ہے، وہ ان کے ایمان کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا کیا ہے۔ سنیے، جو پیغمبر کا یارانہ صحابہ کی عزت کرے، پیغمبر کا گھرانہ پیغمبر کی اہل بیت کی عزت کرے، تو قرآن کریم اسے کہتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ۔ فرمایا ان کی اتباع کرنے والے، ان سے محبت رکھنے والے، مودت تعلق عقیدت یگانت رکھنے والوں سے میرا پیار ہے، محبت ہے، رضا ہے، رضوان ہے، راضی ہونا ہے۔ اللہ نے انہیں اپنا پسندیدہ قرار دیا۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ کا پیار، ان سے اللہ کی محبت، ان سے اللہ کی مودت اس حد تک ہے کہ کوئی اعتراض کر کے یوں نہیں کہہ سکتا کہ ان لوگوں نے کس کی مانی، اللہ نے ان سے محبت اور مودت کی بات کی ہے۔ پھر یہ 7 چیزیں ہوئی، آؤ 8ویں اور آخری چیز پہ لفظ اللہ ہے۔ تو وہ کن کے لیے؟ جو پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کی اہل بیت سے بغض رکھے، ان پہ تبرہ کرے، ان کو گالیاں دے، انہیں مورد الزام نے ٹھہرائے، ان پر objection کرے، ان پر ڈانٹ لگائے، ان کے ایمان پہ شک کرے، ان کی نیت پہ حملہ آور ہو، وہ شیطان کون ہے؟ اس کا مقام کیا ہے؟ تو قرآن کریم نے سورۃ فتح میں ان کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا اللہ نے رسول اللہ کو جو صحابہ دیے ہیں ان کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ کیوں؟ یعجب الذرا، حضور صحابہ اور اہل بیت کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ لیغیظ بہم